السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا پہلا لیکچر ہے جو کہ ٹیچرز کے بارے میں ہے۔ آج ہم استاد کے بارے میں پڑھیں گے، استاد کی تعریف، استاد کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں، استاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان سب کو آج ہم اس لیکچر میں کور کریں گے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں پہلے اساتذہ کی تعریفیں۔ مائیکل کیا کہتے ہیں؟ مائیکل کے مطابق ایک اچھا استاد معاشرے اور اسکول کے درمیان وسیلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تھرک کے مطابق اساتذہ انسانی ذہن اور نیک زندگی کے معمار ہوتے ہیں۔ پین کے مطابق تعلیم و تربیت کی روح اساتذہ ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم دیکھیں ہمارا جو تعلیمی عمل ہے وہ صرف اور صرف اساتذہ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جب ہمیں تدریس دینی ہو تو اساتذہ ہی دیں گی طلبہ کو۔ اگر اساتذہ ہی نہیں ہوں گے تو بچوں کو پڑھائے گا کون؟ انہیں نالج کون دے گا؟ تو استاد کے بغیر ہمارا تعلیمی عمل چل ہی نہیں سکتا، تعلیمی ادارے ہمارے چل نہیں سکتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ استاد کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو دیکھیں، تاریخ کے ہر دور میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے اساتذہ کی اہمیت مسلمہ اور کردار مرکزی رہا ہے۔ تعلیمی عمل میں ماحول کا نظم و ضبط بھی اساتذہ کی وجہ سے قائم رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کی کلاس میں، آپ کی جماعت میں اگر ٹیچر نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے بھی لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی جو طالب علم ہوتے ہیں وہ کلاس کا نظم و ضبط بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، شور کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، تو ڈسپلن قائم نہیں رہتا۔ تو اگر کسی ادارے میں ڈسپلن قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے اساتذہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہی ہیں جو بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ انہیں ڈسپلن بھی بناتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو ہم تاریخی حقائق اس بات کی شہادت فراہم کرتے ہیں کہ اگر کوئی نصاب اساتذہ کے تعاون سے ہٹ کر بنایا گیا ہو تو وہ زیادہ مؤثر اور افادی ثابت نہیں ہوا ہے۔ دوسری جانب نصابی تقاضوں کی تکمیل بھی اساتذہ کے ہی تعاون سے ممکن ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی بھی مقام پر آج کھڑے ہو تو آپ کے پیچھے ایک استاد کا ہاتھ ہے۔ جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں وہ تمام تر افراد ایک استاد سے ہی تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں اور تبھی کسی پیشے کو اختیار کرتے ہیں اور اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ایک اساتذہ کی وجہ سے ہی ہے۔ اساتذہ کے دم سے ہی آج دنیا ترقی کے موجودہ عروج پر نظر آ رہی ہے۔ اساتذہ کی کوششوں سے افراد میں نئی زندگی، نئی امنگیں پیدا ہوتی ہیں۔ غرض کہ تعلیمی عمل میں مقاصد تعلیم کے حصول سے لے کر تعلیمی مسائل و معاملات کے سلجھاؤ تک اساتذہ کا کردار ہر دم مرکزی رہا ہے۔ یعنی کہ اساتذہ صرف آپ کو تعلیم نہیں دیتے بلکہ آپ کے جو مسائل پیش آتے ہیں، تعلیمی مسائل، ان کا حل بھی وہ پیش کرتے ہیں، آپ کو ان مسائل سے نکالتے ہیں۔ اور اب تو ٹیکنالوجی آ گئی جدید، تو ٹیکنالوجی کی بدولت کسی حد تک تدریسی عمل کو بھی آسان بنا دیا گیا، لیکن استاد جو ہے اس کی ایک الگ ہی اہمیت ہے، ان کا ایک الگ مقام ہے۔ کتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے، استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی آپ کو ترقی کے راستے پر چلاتی ہے لیکن وہ استاد کی جگہ نہیں لے سکتی۔ تعلیمی سرگرمیاں اساتذہ کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں۔ ہمارا تعلیمی ادارہ ہے، اس میں جو بھی سرگرمیاں ہیں وہ اساتذہ کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تعلیمی عمل میں اساتذہ کی حیثیت مرکزی ہونے کے ساتھ ساتھ ہر کی بھی ہوتی ہے، جس سے ہی نظام تعلیم ایک زندہ عضوے کا روپ دھار لیتا ہے، جن کی سرگرمیاں اور فعالیتیں قوموں کو ترقی و استحکام سے ہمکنار کرتی ہیں۔ کے بارے میں مائیکل نے کچھ لائنز لکھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں اساتذہ کا مقام مذہبی خطیبوں کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے ان کو مذہبی خطیبوں کے کاموں سے وابستہ کیا جا سکتا ہے۔
اس لیے اساتذہ بھی پادریوں کی طرح افراد کی روح سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ وابستگی ان کا طلبہ کو اپنی ذات و صفات کے علاوہ بنیادی عقائد اور حیات و کائنات کی حقیقتوں سے آگاہ کرنے کا عمل ہے۔ اساتذہ کا کردار اگر معاشرے میں مرکزی ہے تو اساتذہ کی شخصیت مکمل ہو تو معاشرے کے افراد کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں۔ ہر بچے کا کوئی نہ کوئی ماڈل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی نمونہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو تعلیمی عمل میں بچے ہوتے ہیں وہ اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں، وہ کس طرح ہیں، ان کی پرسنالٹی کیسی ہے، ان کے طور طریقے کیسے ہیں، بچہ ہر چیز آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ استاد کو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ نہ صرف بچوں کو دنیا میں کامیابی کے راستے پر چلائے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کے لیے تیار کرے، کیونکہ بچہ اپنے استاد کو دیکھ کر ہی سیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے استاد کو ایک نمونہ مانتا ہے اور اسی کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایک ٹیچر ہے، وہ کلاس میں آتا ہے، بظاہر تو وہ 30 سے 40 اسٹوڈنٹس کو اپنا لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہر بچہ ایک معاشرے سے آیا ہوتا ہے، تو وہ کمرہ جماعت میں چند طلبہ سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن یہ چند طلبہ بنیادی طور پر پورے معاشرے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ یوں اساتذہ چند طلبہ کے بجائے کیا کرتے ہیں، پورے معاشرے کی رہنمائی و رہبری کرتے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اساتذہ کی اہمیت اور حیثیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے بغیر جو ہے وہ ہمارا تعلیمی عمل کامیاب نہیں ہو سکتا اور چل نہیں سکتا۔ چلیں ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے استاد کے پیشہ ورانہ فرائض اور ذمہ داریاں۔ سب سے پہلا کیا فرض ہے استاد کا، اس کے پیشے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو، کہ وہ بچوں کو جانتا ہو۔ کیسے جانتا ہو؟ بچوں کو اچھی طرح جانتا ہو کہ وہ پڑھنے میں کیسا ہے، اس کی نفسیات کیسی ہے، اسے کس طرح پڑھانا چاہیے۔ تقاضا ہے کہ وہ بچوں کی نشو و نما اور ان کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل سے بخوبی آگاہ ہو۔ وہ بچے کی صلاحیتوں اور اس کے تقاضوں سے بھی واقف ہو تاکہ درس و تدریس کے عمل میں اپنی معلومات سے بچوں کو فائدہ اٹھا سکے۔ دیکھیں، ایک ٹیچر جو ہے نا، اس کے پیشے کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی نشو و نما اور ان کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل سے بخوبی آگاہ ہو۔ وہ بچے کی صلاحیتوں اور اس کے تقاضوں سے بھی واقف ہو تاکہ درس و تدریس کے عمل میں اپنی ان معلومات سے فائدہ حاصل کر سکے۔ بچوں کے فطری تقاضوں اور ان کی شخصیت سے مکمل واقفیت معلم کے کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ٹیچر کو بچے کی نفسیات کا پتہ ہے کہ وہ بچہ پیار سے پڑھنے والا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے پڑھنے والا ہے، یا اس کا کوئی مسئلہ ہے، کیوں وہ نہیں پڑھ رہا۔ ان تمام تر چیزوں سے ایک استاد کو واقف ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس محرکات کے استعمال پر دسترس ہو۔ یہاں پر مسٹیک ہو گئی ہے، استعمال پر، ٹھیک ہے۔ اب معلم کو بچوں سے کام لینے کے لیے سزا و انعامات کے محرکات کے استعمال پر مکمل عبور حاصل ہو۔ وہ جانتا ہو کہ کون سا محرک کب اور کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ اب بچوں سے ہم کہتے ہیں کہ اب جو بچہ اچھا ٹیسٹ دے گا اسے ہم انعام دیں گے، جو بچہ کم مارکس لے گا اسے ہم سزا دیں گے۔ اس طرح کے محرکات کے بارے میں ایک استاد کو پوری معلومات ہونی چاہیے کہ کون سا محرک کب استعمال کرنا ہے۔ اور ویسے زیادہ تر فائدہ مند جو ہے وہ انعام ہے، کیونکہ انعام کی لالچ میں بچے اچھا پڑھتے ہیں، ڈسپلن قائم رکھتے ہیں، اساتذہ کے قریب ہوتے ہیں۔ سزا ایک منفی اثر ڈالتا ہے بچوں پر، بچے پڑھتے نہیں ہیں، بچے تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھی ہمیں سزا تو ملے گی، 10-15 منٹ ملے گی دوبارہ،
پھر ہم جگہ پہ بیٹھ جائیں گے لہٰذا ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچوں کو انعام دے کر انہیں خوش کرے، ان کے تعلیمی عمل کو بہتر بنائے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نمبر 3، مضمون میں مہارت رکھتا ہو۔ ایک استاد ہے، اس کا جو پیشہ ہے، اس میں جس مضمون کو پڑھا رہا ہے، اسے جو مضمون دیا گیا ہے، اسے اس میں مہارت ہونی چاہیے۔ معلم کا اپنے مضمون میں ماہر ہونا لازمی ہے۔ جب تک وہ اپنے مضمون اور اس سے متعلق دوسری معلومات کا ماہر نہیں ہوگا، بچوں کے تجسس اور ان کی فکر کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکے گا۔ اب جب ایک ٹیچر ہے، اسے سب پتہ ہے، وہ اس مضمون میں مہارت رکھتا ہے، تو بچے اگر کنفیوز ہوتے ہیں تو ان کے کنسیپٹ کو وہ استاد صحیح سے کلیئر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک استاد کو اس مضمون میں مہارت ہی نہیں ہے اور وہ کلاس میں آ گیا ہے، پڑھا رہا ہے، اور بچے اس سے کنفیوز ہیں اور اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ استاد نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ اس میں ماہر ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا استاد کو اپنے مضمون میں مہارت ہونی چاہیے۔ نمبر 4 پر آ جاتے ہیں ہم، بچوں سے کام لینے کے فن سے واقف ہو۔ بچوں سے کام کس طرح لینا ہے، اس کے فن سے واقف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ معلم بچوں کو کام کرنے کی طرف راغب کرنے کے فن سے بخوبی آگاہ ہو۔ وہ سبق سے لے کر تعلیمی ادارے کی ہر سرگرمی میں بچوں کی دلچسپی کا خیال رکھے۔ مشکل کام کو بھی زیادہ سے زیادہ دلچسپ اور تفریحی بنا کر پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس نمبر 5، سوالات کے فن سے آگاہی ہو۔ کس طرح کے سوالات کرنے ہیں سبق کے دوران یا اس کے مکمل ہونے کے بعد؟ طالب علم سوال پوچھنے چاہیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ کلاس میں کون سا بچہ پڑھ رہا ہے، واقعی پڑھ رہے ہیں یا بس صرف باڈی ان کی ہے اور مینٹلی طور پہ وہ کہیں اور ہیں۔ تو سوالات جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا بچہ پڑھ رہا ہے، کون سا نہیں پڑھ رہا۔ ایک استاد کو سوال ترتیب دینی چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا بچہ دلچسپی سے پڑھ رہا ہے۔ ان تمام باتوں کا لحاظ رکھا جائے جو کہ بہت ضروری ہے۔ اور جب سوال آپ کر رہے ہو نا، آپ آسان الفاظ استعمال کریں، سادہ زبان، ہماری قومی زبان اردو ہے، اس کا استعمال کریں تاکہ ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا جسے انگلش سمجھ آ رہی ہو۔ میں نے یہ لیکچر بھی اردو میں اسی لیے تیار کیا ہے کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہیں جنہیں اردو میں زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے۔ لہٰذا اساتذہ کو چاہیے کہ وہ سادہ زبان استعمال کرے، انگریزی ہو یا اردو ہو، اور ان کی آواز صاف ہو اور آواز تمام طلباء تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد ہے خوش خط ہو۔ خوش خط سے مراد کیا ہے ہمارے پاس؟ یعنی کہ استاد کا خوش خط ہونا ضروری ہے۔ اسے تختہ سے یعنی کہ بلیک بورڈ پر جب وہ جو بھی لکھ رہا ہے وہ نمایاں ہو، صاف نظر آ رہا ہو۔ یہ نہ ہو بہت زیادہ چھوٹی رائٹنگ ہو، بہت زیادہ بڑی ہو، خراب ہو۔ سب جو لکھ رہا ہے نا استاد، وہ بچوں کو پیچھے ایون کہ جو سب سے لاسٹ میں بچہ بیٹھا ہے اسے بھی صاف نظر آئے، اتنا کلیئر ہونا چاہیے، واضح لکھا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اور اس نمبر 7 ہے ہمارے پاس، امدادی اشیاء کے استعمال سے واقف ہو۔ اب امدادی اشیاء ہمارے پاس کون کون سی ہیں؟ بلیک بورڈ ہے، چاک ہے، بک ہے، پروجیکٹرز ہیں۔ ان کے استعمال کے بارے میں ایک ٹیچر کو مکمل معلومات ہونی چاہیے کیونکہ اب جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، پروجیکٹرز، ملٹی میڈیا، ان کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور بچے زیادہ تر جدید ٹیکنالوجی کو اگر ہم تدریس میں لے کر آئیں، اسے استعمال کریں تو بچے زیادہ اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک ٹیچر کو جدید ٹیکنالوجی سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبر 8، طلبہ پر انفرادی توجہ دیتا ہو۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ بہت سے ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کلاس میں آتے ہیں، اپنا لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ صرف اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا دیا بس، لیکن ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داری کو صحیح سے پوری کرے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو سلو لرنر ہوتے ہیں، انہیں بات سمجھ آ جاتی لیکن تھوڑی دیر سے سمجھ آتی، تو انہیں الگ سے ٹائم دینا پڑتا ہے، ان سے الگ سے توجہ دینی پڑتی ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے ایک استاد کی
اس کے بعد ہے نمبر 9، مطالعے کا ذوق رکھتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی ٹیچر ہو، کوئی بھی پروفیسر ہو، پی ایچ ڈی لیول پر ہو، کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی پیشے میں ہو، وہ لازمی مطالعہ کرتا ہے، اس کے بعد ہی وہ دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو ایک ٹیچر کی ذمہ داری کہ جب وہ کوئی چیز پڑھانے جا رہا ہے تو پہلے خود اس کا اچھی طرح مطالعہ کر لے اور وہ مطالعے کا ذوق رکھتا ہو۔ نمبر 10 ہمارے پاس ہے جماعت میں نظم و ضبط بحال رکھتا ہو۔ ایک استاد کا اتنا ڈر یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں اتنی رسپیکٹ ہونی چاہیے کہ بچے کلاس میں نظم و ضبط قائم رکھیں۔ استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کلاس میں نظم و ضبط قائم رکھے، بچوں کو تمیز سکھائے، بچوں میں ڈسپلن پیدا کرے، اور طالب علموں کا کلاس میں شور مچانا، آپس میں لڑنا یا سبق پر توجہ نہ دینا معلم کی کمزوری تصور کیے جاتے ہیں۔ نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے معلم کو سختی اور جبر سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ محبت اور شفقت سے طلباء کو اس طرف مائل کرے۔ کلاس میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے کی نظم و ضبط میں معلم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے کہ ادارے کے ماحول کو خوشگوار اور پرسکون بنائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے طلباء کی رہنمائی کرتا ہو۔ صرف تعلیمی حوالے سے نہیں، اور بھی بہت سے گھریلو مسائل ہوتے ہیں، بچوں سے ڈسکس کریں، ان کی رہنمائی کریں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ تقریر، مضمون نویسی وغیرہ، کھیل، تقریبات بچوں کو جسمانی ذہنی صحت مندی کے ساتھ عملی زندگی کی تربیت بھی استاد کو بچوں کو دینی چاہیے۔ ان کی عملی زندگی کی تربیت بھی اساتذہ کو کرنی چاہیے اور ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ بچوں کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں داخلہ لینے سے لے کر امتحان تک کئی معاملات میں رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ انہیں تعلیم مکمل کرنے کے بعد مناسب پیشہ اختیار کرنے کے لیے بھی رہنمائی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے بچے ہوتے ہیں میٹرک کرنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم آگے کس چیز میں ایڈمیشن لیں، کیا کریں گے، کس فیلڈ میں جائیں۔ تو ایسی صورتحال میں استاد کو چاہیے کہ ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچے کی رہنمائی کرے، اسے ڈائریکشن دے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس امتحان کے طریقوں سے واقف ہو۔ اب امتحان کے طریقوں سے مطلب تو امتحان اور آزمائش حصول علم کی جانچ کے لیے ضروری ہے۔ امتحان اور آزمائش ہم اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بیسٹ طریقہ ہے یہ جاننے کے لیے کہ ایک ٹیچر جو پڑھا رہا ہے بچے اسے سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے۔ اگر ہم جب امتحان لیتے ہیں تو بہت سے بچے فیل ہو جاتے ہیں، اگر پوری کلاس ہی رزلٹ اچھا نہیں دی تو اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے ٹیچر کا طریقہ صحیح نہیں ہو۔ تو اسی لیے امتحان اور آزمائش کے طریقوں سے واقف ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ صحیح سے جان سکیں کہ جو ہم لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں، جو ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں، کیا وہ بچے سیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے لیے نا آپ کو آزمائش کے کام سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ ٹیسٹ بھی بناتے ہیں، کمپیوٹر اور دیگر مشینی ذرائع سے نتائج کو پرکھا اور ترتیب دیا جاتا ہے۔ ان سے واقفیت اور ان پر عمل کرنا معلم کی اہم پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر طلباء کی کارکردگی کا صحیح جائزہ لینا ممکن نہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس والدین سے تعاون کرتا ہو۔ اب ایک استاد کو ایسا ہونا چاہیے کہ بچوں کے والدین سے تعاون کرے، اور اس کا یہ عمل طلباء کے مسائل سمجھنے اور انہیں حل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اساتذہ کو اور والدین کی انجمنیں اسی لیے تشکیل دی جاتی ہیں تاکہ طلباء، اساتذہ اور والدین کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بیٹھ کر ڈسکس کیے جا سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبر 14، انتظامیہ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہو، یعنی کہ جو آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے آپ اسے فالو کرو گے۔ اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ معلم حکومت یا کسی نجی ادارے کا ملازم ہوتا ہے، اسے تعلیمی ادارے کے سربراہ کے علاوہ انتظامیہ سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ اس کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ بحیثیت ماتحت اپنی اعلیٰ افسروں کے احکامات کی تعمیل کرے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 15 ہے
خوش لباس ہو اور خوش اخلاق ہو. دیکھیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا کلاس مونٹ میں جو ہوتے ہیں وہ بچے ٹیچر کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں بنسبت اپنی مدر کے, اور وہ ٹیچر کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو ایک ٹیچر اگر خوش لباس ہوگا, خوش اخلاق ہوگا, تو بچہ خود بخود اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا جائے گا, اسے تعلیم سے محبت ہوتی جائے گی. لہٰذا ایک ٹیچر کو خوش اخلاق ہونا چاہیے. اگر کوئی بچہ ان کی غلطی نکال بھی دیتا ہے, کیونکہ غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے, مجھ سے ہو سکتی ہے, آپ سے ہو سکتی ہے, ٹیچر سے ہو سکتی ہے, کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو ایک ٹیچر کو اس ٹائم اپنی غلطی ماننی چاہیے, بچے کو اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے, یہ نہیں کہ نہیں میں صحیح ہوں, اور اپنی غلطی پر ڈٹ جائے کہ نہیں. خوش اخلاق ہو ہر بچے کے ساتھ, صرف اسپیسیفک کوئی بچہ ہو اس کے ساتھ ہی اچھا اخلاق ہو, باقی سب کے ساتھ روڈ بیہیو ہو, تو اس طرح نہیں ہو چاہیے. ایک ٹیچر کا فرض ہے کہ وہ ہر بچے کے ساتھ خوش اخلاق ہو. اس کے بعد ہمارے پاس ہے پیشہ ورانہ اخلاقیات کا پابند ہو. پیشہ ورانہ وقار اور تقدس کے ساتھ ساتھ معلم کو دیانتدار اور صاف گو ہونا چاہیے. دیکھیے دیانتدار ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. اگر ایک استاد دیانتدار ہے نا تو اس کے اندر وہ ساری کی ساری کوالٹیز خود بخود آ جائیں گی. وہ ہر بچے کے ساتھ ایکولی بیہیو کرے گا, ہر بچے کو اس کی محنت پر مارکس دے گا, اور اس طرح تعلیمی عمل میں بد نظمی بھی پیدا نہیں ہوتی. جس طرح کلاس میں طلباء کے لیے نظم و ضبط کا پابند ہونا ضروری ہے, اسی طرح تعلیمی ادارے میں اور اس کے باہر بھی معلم کو نظم و ضبط کا پابند ہونا چاہیے. شور و غل کرنا, کہکے لگانا, ان میں حصہ لینا ایک معلم کے مرتبے اور حیثیت کے منافی ہیں. معلم کا اپنے پیشہ ورانہ امور میں سنجیدہ ہونا بھی ضروری ہے. اسے تمام تعصبات سے پاک ہونا چاہیے اور قومی ترقی کے لیے سرگرم عمل ہونا چاہیے. اپنی تنخواہ میں اضافے اور اچھی مراعات کے لیے بھی معلم کو باوقار طریقے اختیار کرنے چاہئیں. عام پیشہ ور مزدوروں اور ان کی انجمنوں کی طرح ہڑتال اور ہنگامہ آرائی اختیار نہیں کرنی چاہیے. معلم کو اپنی پیشہ ورانہ تنظیموں میں بھی اپنے پیشے کے تقدس اور وقار کی مناسبت سے کام کرنا چاہیے. تحقیق اور جستجو کے ذریعے عام لوگوں کے مسائل کا حل دریافت کر کے ان کی رہنمائی کا کردار ادا کرنا چاہیے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اینڈ شیئر.